پاکستان میں کرپٹو کرنسی کے حوالے سے کچھ اپڈیٹ آپ کے سامنے شیئر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ ایک تو پچھلے کچھ دنوں پہلے یعنی ایک تو ہائی کورٹ میں کیس سامنے آیا تھا اور اس کی ہیئرنگ ہوئی تھی، اور اس میں عدالت نے اس کے لیے ایک کمیٹی بنائی تھی، اور کمیٹی نے اپنی جو رپورٹ بنائی تھی اس رپورٹ کی روشنی میں پھر عدالت نے حکم دیا تھا کہ اس کے لیے جو وزارت قانون، وزارت جو قانون ہے اور وزارت خزانہ، انہیں کہا گیا تھا کہ اس کے لیے اس کی قانونی کیا حیثیت ہونی چاہیے، اس کے لیے سفارشات مرتب کریں۔ ایک تو یہ معاملہ تھا، اس کے حوالے سے تفصیلی جو ہے آپ کو بریفنگ دے دی تھی ہمارے رپورٹر عرفان الحق نے۔ دوسرا ایک معاملہ تھا کہ FIA نے جو بائننس کے یا پاکستان کے ایک جو آفیشل ہے ان کو طلب کیا تھا، اور ایک جو ہے دو نوٹس اس کے علاوہ کیمن آئیلینڈ اور US میں جو بائننس کا آفس ہے انہیں ارسال کیا تھا۔ تو یہاں جو FIA کراچی سرکل میں، سائبر کرائم سرکل میں جو یہاں بلایا گیا تھا حمزہ خان صاحب کو، ان سے جو ہے جو ہماری پاس جو انفارمیشن ہے اس کے مطابق ان سے جو معلومات مانگی گئی، جو 10 کمپنیاں جو فراڈ میں ملوث رہی ہیں، جس میں جو ہے وہ جن پر الزام ہے کہ وہ 10 جو ایپس تھے وہ بند ہو گئے، اور اس میں جو لوگوں کے تقریباً $100 ملین تقریباً یہ کوئی 18 ارب روپے بنتے ہیں، وہ لوگوں کے جو ہے وہ ایپس بند ہونے کی وجہ سے وہ غائب ہو گئے، وہ مطلب وہ فراڈ ہو گئے۔ اس کی جو انکوائری ہے اس میں جو بائننس کے یہاں کے آفیشل ہے ان سے جو ہے وہ سوال جواب کیے گئے، ان سے معلومات مانگی گئی، اور ان سے یہ پوچھا گیا کہ یہ تقریباً جو 26 والیٹس ہیں بائننس میں جو استعمال ہوئے ہیں اس فراڈ میں، یہ کس کے استعمال میں تھے، اور اس میں جو ٹرانزیکشن ہوئی ہے وہ ٹرانزیکشنز کی جو معلومات ہیں وہ ساری مانگی گئی۔ تو بہرحال کچھ چیزیں تو انہوں نے بتائی، اور کچھ کے لیے جو ہے انہوں نے مہلت مانگی کہ میں اس کے لیے جو ہے یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں یہ معلومات فوری طور پر آپ کو دے سکوں، تو اس کے لیے جو ہے انہیں 1 ہفتے کی مہلت دی گئی ہے۔ 1 ہفتے میں جو ہے وہ دوبارہ ان کو طلب کیے گئے، 1 ہفتے بعد جو ہے وہ دوبارہ FIA کراچی سرکل کے آفس آئیں گے، اور وہ دوبارہ جو ہے ان کے سامنے جو سوالات ہوں گے اس حوالے سے وہ جوابات بھی دیں گے، اور جو ایویڈنسز ہوں گے، جو ڈیٹیلز ہوں گے وہ بھی رکھیں گے۔ اسی طرح جو کیمن آئیلینڈ اور جو US کے جو سان فرانسسکو میں جو ان کے جو آفیسز ہیں وہاں سے بھی جو ہے ایک مثبت رسپانس آیا ہے، اور انہوں نے بھی جو ہے وہ یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم جو ہے وہ یہ جو بڑا اسکیم ہے اس میں تعاون کریں گے۔ لیکن میں یہاں آپ کو بتاتا چلوں کہ بائننس کا یہ تعاون کرنا، چاہے وہ یہاں پاکستان کی سطح پر ہو اور یا بیرونی یہ جو انٹرنیشنلی سطح پر ہو، اس میں کچھ مشکلات ایسی ہیں کہ یہ ایک یقین دہانی اپنی جگہ ظاہر ہے کہ بائننس کے نام ایک فراڈ مطلب ایک لنک سامنے آ رہا ہے، تو اس کی وجہ سے بائننس کی طرف سے اس طرح کا رسپونڈ آنا اور ایک پازیٹیو رسپانس دینا یہ ان کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے دنیا بھر میں جو اس کا ایک اعتماد ہے، اس میں جو لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں وہ ان کا بھی اعتماد اس سے شیک ہو سکتے ہیں، اس لیے انہوں نے بڑا پازیٹیولی جو ہے اس پہ رسپونڈ کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم تعاون کریں گے۔ اور اسی طرح جو یہاں پاکستان میں بھی جو یہ ان کے آفیشل یا FIA کے سامنے آئے تو انہوں نے بھی جو ہے اسی طرح جو ہے وہ پازیٹیولی بتایا کہ میں اس پہ جو ہے تعاون کروں گا۔ لیکن جو ہماری بات ہوئی ہے، حقیقت یہ ہے کہ کسی حد تک جو ہے یہ تعاون کیا جا سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں کیا جا سکتا۔ جو لوگ کرپٹو کرنسی کے ٹریڈنگ سے اور ان کی جو ٹیکنیکلٹیز ہیں ان سے واقف ہیں، انہیں پتہ ہوگا کہ جو والیٹس ہیں، والیٹس کے بارے میں معلومات فراہم کرنا کہ یہ والیٹ کس کے نام پر ہے اور اس کی کیا ٹرانزیکشن ہوئی ہے اور اس کی کیا مطلب اس کی پورے شناخت اور یہ ساری معلومات یہ فراہم کرنا، یہ بائننس کی اپنی پالیسی کے بھی خلاف ہے۔ تو جہاں یہ فراڈ کی وجہ سے بائننس جو ہے وہ ریسپونڈ کرنے پر مجبور ہے، تو دوسری طرف یہی چیز جو ہے وہ بائننس کو مجبور کر رہا ہے کہ وہ پوری معلومات بھی فراہم نہ کرے، کیونکہ اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو اس میں کرپٹو میں ٹریڈنگ کرتے ہیں وہ اس کی وجہ سے وہ الرٹ ہو سکتے ہیں کہ آج اگر یہ پاکستانی حکومت کو یہ معلومات فراہم کر رہے ہیں تو کل یہ دوسرے ممالک کو، ان کے اداروں کو بھی اسی طرح معلومات فراہم کریں گے، تو اس کی وجہ سے وہ ان کے لیے ایک جو سیف ہیون ہے، ایک جو محفوظ وہ ہیون ہے وہ نہیں رہے گا، اور اس میں لوگوں کی دلچسپی
دلچسپی کم ہوگی۔ تو یہ ہے کہ یہ صرف ایک یقین دہانی کی حد تک تو یہ صحیح ہے، لیکن بہت زیادہ تعاون ان سے ملنے کی توقع نہیں ہے۔ اور یہ ماضی میں بھی اسی طرح بائنانس کے حوالے سے کچھ اور معاملات میں بھی آئے کہ جب ان کا یہ ایک بڑا معاملہ سامنے آیا تھا کہ جب فیوچر ٹریڈنگ کے کرنے والوں کے جب وہ اپنے وہ کر رہے تھے تو ٹریڈ کر رہے تھے، تو یہ شاید 25 اکتوبر پچھلے سال کا واقعہ ہے کہ جب وہ ان کا سسٹم بیٹھ گیا تھا اور اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ اپنا ٹریڈ نہیں لگا سکے تھے اور لیکویڈیٹ ہو گئے تھے۔ تو اس پر بھی جو ہے بڑے لوگوں نے آواز اٹھایا، بڑا احتجاج کیا، لیکن اور اس پر بھی ان کی طرف سے اسی طرح کا جو ہے وہ سامنے آیا تھا، رسپانس آیا تھا کہ ہم اس کی تحقیقات کریں گے اور کسی کا نقصان نہیں ہونے دیں گے، لیکن وہ ابھی تک اس پر بھی جو ہے عملی طور پر کچھ نہیں ہوا۔ تو اس میں بھی جو ہے وہ بائنانس کی طرف سے یہ جو 10 کمپنیوں 10 ایپس نے جو فراڈ کیا ہے، اس میں بھی جو ہے انہیں کوئی اس قسم سے تعاون کی جو ہے کوئی امید نہیں ہے۔ پاکستانی جو آفیشیل ہے اس کے بارے میں بھی جو ہے سامنے آ رہے ہیں کہ یہ بھی اتنے مطلب بااثر یا اتنے وہ نہیں ہے کہ یہ کچھ معلومات دے سکیں۔ یہ اس کو آپ ایک ڈمی کے طور پر یا ایک مطلب بہت زیادہ بارسوخ نہیں ہے کہ جو اتنی معلومات دے سکیں، اور وہ ایف آئی اے کو بھی اس کا اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ شاید کہ اس کا زیادہ، لیکن یہ کہ ان کو صرف دبایا جا سکتا ہے، ان پر دباؤ ڈال کر شاید جو ہے وہ جو ان کے باسز ہے باہر کے ان کے ذریعے سے ان سے کچھ چیزیں نکلوا سکیں، لیکن بہت زیادہ تعاون کی امید نہیں ہے۔ ایک تو یہ معاملہ ہے۔ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ یہ بہرحال یہ جو فراڈ کا معاملہ ہے ہمارے اداروں کی جو ہے اس سے پہلے بھی اسی طرح فراڈ ہوتے رہے پاکستان میں، ڈبل شاہ سے لے کر مزاربت اسکینڈل اور اس کے بعد بیفور یو، اس طرح کے اسکیم آتے رہے، اور لیکن کسی اسکیم کا جو ہے وہ کبھی بھی متاثرین کو کبھی جو ہے اس کے جو پیسے ہیں وہ واپس نہیں ہو سکے، نہ اسکیم کرنے والے کبھی جو ہے قانون کی گرفت میں آئے۔ تو یہ اس اسکیم سے بھی جو ہے کوئی حاصل ہونے والا نہیں ہے، اور یہ ایف آئی اے کے جو آفیشل ہے وہ بھی کہہ چکے ہیں کہ ہم صرف انویسٹیگیٹ کریں گے، ریکوری کے جو ہے ہمارے پاس کوئی اتھارٹی نہیں، ہم ریکوری کرنے والا ادارہ نہیں ہے ہمارا، اس کے لیے پھر حکومت کی کسی اور ادارے کو کام کرنا پڑے گا۔ لیکن ان تمام جو یہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے ایف آئی اے کی جو یہ جو کارروائی ہیں اور جو ان کے جو نوٹسز ہے، اس کا بہرحال ایک جو ان کا ایک مقصد ہے، وہ مقصد جو ہے وہ ایف آئی اے اس میں کافی حد تک کامیاب نظر آ رہا ہے کہ ایف آئی اے جو ہے وہ اس کیس اور ان یہ جو 10 ایپس کا معاملہ ہے اس کی آڑ میں اب وہ کسی بھی جو اس میں ٹریڈنگ کرنے والا ہے کوئی بھی شخص ہے، وہ ان کو ان سے تفتیش کر سکتا ہے، وہ کسی کے بھی جو ہے وہ والیٹ چیک کر سکتا ہے، مطلب اس کے موبائل لیپ ٹاپ یا اس کو تحویل میں لے کر ان سے پوچھ سکتا ہے، اس کے جو اکاؤنٹ ہے کسی بھی ایکسچینج میں اس کے بارے میں پوچھ گچھ کر سکتا ہے، اور ان کے نوٹسز میں جو انہوں نے ٹیرر فائنینسنگ اور منی لانڈرنگ کے جو جملے جو پیرا شامل کیے ہیں، اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ وہ کسی سے بھی جو ہے اس بارے میں پوچھ گچھ کر سکتے ہیں، اور ان کے لیے وہ یہ جواز فراہم کریں گے کہ چونکہ ہم یہ ٹیرر چیک کر رہے ہیں کہ کہیں آپ جو ٹریڈنگ کر رہے ہو یہ کہیں منی لانڈرنگ میں تو یا کسی اسکیم میں یا کسی اس میں تو استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ پاکستان میں ابھی تک جو ٹریڈنگ ہوتی تھی کرپٹو کی، اگرچہ ابھی تک جو ہے پاکستان میں یہ ساری غیر قانونی طور پر کوئی اس کی لیگل کوئی حیثیت نہیں تھی، لیکن بہرحال اس بارے میں کوئی پوچھ گچھ بھی نہیں تھی، لیکن اب جو ہے وہ جس طرح ایف آئی اے جو ہے وہ ایکٹیو ہوا ہے تو اس کے بعد جو ہے اتنا آسان نہیں ہوگا، اگرچہ اس کے بعد بھی کریں گے لوگ جو کرنے والے وہ تو چاہے عدالت سے اس کا آرڈر آ جائے اور باقاعدہ غیر قانونی قرار دے دیا جائے، اس کے بعد بھی جو کرنے والے ہیں وہ تو کریں گے۔ بہت سارے ہمارے پاکستان میں یہ جو ماضی میں یہ دیکھا گیا ہے کہ ویب سائٹ بند کیے گئے، کتنی چیزیں بند کی گئی، لوگوں نے جو ہے اس کے وی پی وہ بند کر کے وہ چینج کر کے جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ بائننس جو ہے وہ یا کوئی اور جو ایکسچینج ہے، ان کے جو ہے ایکسچینجز یہ باہر سے باہر ان کے چلتے ہیں، ان کے ایپس ہیں، وہ ایپس بند نہیں کیے جا سکتے، اور اس ایپس کو جو ہے وہ یہاں سے لوگ وہ چینج کر کے استعمال کرتے رہیں گے۔ لیکن یہ ہے کہ بہرحال
بہرحال اور یہ FIA کے پاس بھی بہرحال ایک ان کے لیے بھی ایک نیا دندہ شروع ہو جائے گا کہ وہ اس کا استعمال کرتے ہوئے وہ جو ہے کسی کے بھی جو ہے اس طرح چیک کر سکیں گے، کرپٹو کی تفتیش کر سکیں گے، ان کی جو ٹریڈنگ ہے وہ چیک کر سکیں گے. تو یہ ہے کہ یہ پہلے کے مقابلے میں تھوڑا سا یہ مشکل ہو جائے گا. اور ایک بہرحال یہ جو عدالتی حکم ہے اور FIA کی کارروائی ہے اور جو حکومتی آفیشیل کی زبان ہے، جیسے پہلے وفاقی وزیر ہے ان کی طرف سے یہ ٹویٹ آیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان میں اس کو کوئی لیگل حیثیت نہیں دی جائے گی. تو اس سے بھی لگتا ہے کہ حکومتی وہ بھی یہی اسٹینڈ بھی یہی ہے کہ پاکستان میں اس کو بہرحال قانونی حیثیت نہیں دی جا رہی. لیکن اس کا بہرحال نقصان یہ ہوگا کہ آگے جا کر اگر باقی دنیا میں اس کی کوئی شکل بنتی ہے یا اس سے کوئی فائدہ اٹھایا جاتا ہے تو یہ ہے کہ پاکستان کے لیے پھر یو ٹرن لینا، دوبارہ اس ریس میں شامل ہونا یہ تھوڑا سا مشکل ہوگا. تو ضرورت ہے صبر کی ہے کہ حکومت کوئی درمیان کا راستہ لے اور اس کے لیے کوئی کہ وہ جو یہ اس ٹیکنالوجی کو مکمل طور پر جو ہے وہ اس کو وہ ختم کرنے کے بجائے اس سے جتنا جو ہے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، چاہے اپنے جو ہے کوئی ڈیجیٹل کرنسی لانچ کی جائے، اپنا کوئی ایکسچینج لایا جائے، لیکن اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور اس کے جتنے بھی منفی اثرات ہیں وہ اس سے بچاتے ہوئے اس سے جو ہے فائدہ اٹھانا چاہیے تاکہ لوگوں کے پاس جو بے روزگاری ہے، انویسٹمنٹ کے ذرائع نہیں ہے، ان کے پاس کچھ ذرائع آ سکیں. آج کی ویڈیو میں اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.